ہمارے گھر میں دین اچھا چل رہا ہے کہ نہیں. ہمارے بچوں کی تربیت میں اوکے، ان کی اسکولنگ، ان کی میتھس، فزکس، سائنس اچھی جا رہی ہے، لیکن ان کے اندر ایمان آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی محبت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، فیملی ویلیوز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. اللہ ان میاں بیوی کو سب سے خوبصورت دیکھتا ہے جو دونوں آخرت کے امور میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. مسلمان شادی کا مطلب یہ ہے کہ خوشی بھرپور ہو لیکن گناہ نہ اس میں. اللہ کے نبی نے 11 مختلف خواتین سے، مختلف قبیلے، مختلف بیک گراؤنڈ، بہت امیر، بہت غریب، مسلمان، یہودی کے گھرانے، اس سب سے شادی کر کے آپ نے دکھا دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے شادی کرنے کا اور یہ وہ طریقہ ہے شادی کو رکھنے کا. آپ نے فرمایا امرأتن مؤمنتن، ایسی مومن بیوی جو اس کو دیکھے تو اس کو خوش کرے، بات کہے تو بات مانے، اور وہ اس کو دین میں اس کی معاون بنے. تطیعها فی دینہا فی امر آخرتہا، یعنی دنیا کے معاملات بے شک سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن جو ان کی زندگی کی جو ڈائریکشن ہو، مینیورنگ ہو، وہ زیادہ جا رہی ہو آخرت کی طرف، فوکسڈ ہو، اس کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ ہمارے گھر میں دین اچھا چل رہا ہے کہ نہیں. ہمارے بچوں کی تربیت میں اوکے، ان کی اسکولنگ، ان کی میتھس، فزکس، سائنس اچھی جا رہی ہے، لیکن ان کے اندر ایمان آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی محبت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، فیملی ویلیوز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. یہ بچے ایک کامیاب مسلمان لیڈر بن سکیں گے آگے جا کے کہ نہیں. ان کی نمازیں کیسی ہیں، میرے میاں صاحب کی نمازیں کیسی ہیں، فجر میں اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے، اور اخلاق کیسے ہیں، کیا رسول اللہ جیسے اخلاق ہیں، غصہ نیچے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی. میرے ایک دوست تھے، آئے ہوئے تھے، تو میں اپنے انسٹیٹیوٹ جاتا تھا پڑھانے کے لیے جامعہ الرشید، تو وہ اس کا گھر راستے میں تھا، تو اس نے کہا کین یو پک می اپ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اٹھا لیا کروں. میں صبح اٹھا، اب میں لیٹ ہو جاتا تھا، تو مجھے کہتا تھا عفنان تم یہ روز لیٹ کیوں ہو جاتے ہو تم. میں نے کہا یار وہ صبح بیڈ سے اٹھنے میں نا دیر ہو جاتی ہے. اس نے کہا فجر. میں نے کہا الحمدللہ ہوتی ہے، کبھی کبھی رہ جاتی ہے. کہہ رہے کہ یو آسک یور وائف ٹو کک یو آؤٹ آف یور بیڈ، یو نو دس از سم تھنگ شی شوڈ بی ڈوئنگ. میں کہا ریئلی، کہ ہاں، کہ نہیں اس کو بولو گیو می پرمیشن کہ when you're not waking up kick you out of bed. اور پھر اس نے حدیث میں کہا حدیث میں اس طرح ہے. میں اچھا دیکھا، اللہ ان میاں بیوی کو سب سے خوبصورت دیکھتا ہے جو دونوں آخرت کے امور میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جب وہ فجر کے لیے نہیں اٹھتا اس کے اوپر پانی چھڑکتے، اٹھ جاؤ بھائی فجر کے لیے ٹائم ہے اٹھنے کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان شادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادھو بن جائے یا موناسٹسزم میں چلا جائے، سارا دن گھر میں بیٹھے روتا رہے. مسلمان شادی کا مطلب یہ ہے کہ خوشی بھرپور ہو لیکن گناہ نہ اس میں. جہاں میں رہتا ہوں یو کے میں، وہاں پر اس وقت there was a rise of مستشرقین اورینٹلسٹ جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف اور اسلام پر اعتراضات کے خلاف بہت کچھ لکھا. one of the things they wrote کہ ان کے نبی جو تھے نا ان کو شادیوں کو شوق تھا، تو ان کا اعتراض اسلام پر کیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی اور چاہت کے لیے آپ نے اتنی 11 شادیاں کی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ آفٹر 50 کی ہیں، اور وہ آپ نے امت کو سکھانے کے لیے کی ہے کہ ہاؤ you should lead your family life. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مرد اور عورتوں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے. تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ رسول اللہ کو تو بیوی بڑی اچھی ملی تھی، مجھے جو بیوی ملی ہے وہ تو جناب سر کھا کے رکھتی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ میں ویسے معاملہ تھوڑی کر سکتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ کرتے تھے، اس کو تو ذرا دبا کے رکھنا پڑے گا پھر ہی سیدھی ہوگی. تو اللہ کے نبی نے 11 مختلف خواتین سے، مختلف قبیلے، مختلف بیک گراؤنڈ، بہت امیر، بہت غریب، مسلمان، یہودی کے گھرانے، اس سب سے شادی کر کے آپ نے دکھا دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے شادی کرنے کا اور یہ وہ طریقہ ہے شادی کو رکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ شادی رشتہ ڈھونڈنا کیسا ہے، یعنی اسٹارٹ فرام دس. آپ نے فرمایا لوگ نا دنیا میں 4 وجہ سے شادیاں کرتے ہیں. پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی مجھے تو بیوی ایسی چاہیے نا، she could be like a celebrity، ہے نا، کلوپیترا کی کوئی گرینڈ ڈاٹر ہو، زبردست حسن میں با کمال ہو. آپ نے لی جمالہا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں پیپل میری فار their بیوٹی. دوسری چیز آپ نے فرمایا لوگ شادی کرتے ہیں لحسبہا، خاندان کے لیے. خاندان بہت بڑا ہے جناب، یہ خاندان، وہ فیملی، اس کا باپ یہ، اس کا دادا یہ تھا، اس کا چچا یہ وہاں کام کرتا ہے، ایک منسٹر ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. تیسرا آپ نے فرمایا کہ لوگ شادی کرتے ہیں لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے. اور وہ جو صحابی سن رہے تھے نا، آپ نے فرمایا فظفر. اور چوتھے قسم کی شادی کرتے ہیں لوگ دین دیکھ کر، اور آپ نے فرمایا فظفر بذاک الدین تربت یداک،
آپ نے ان کے ران پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تم خوش رہو، تم شادی کرو دین والی عورت سے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آپ نے فرمایا اگر مال ہوگا لعلہ یزدریھا، مال انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، بعض دفعہ وہ مال انسان کے دماغ کو اڑا دیتا ہے، وہ اس کو انسانیت سے نکال کے کچھ اور بنا دیتا ہے۔ اگر اس کو سنبھالنا نہ آتا ہو تو مبارک، عبد الرحمن بن عوف از اے بلینئر آف مدینہ، ویری گڈ۔ آپ نے فرمایا مال ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری جو مقصد ہے شادی کا وہ اڑ جائے اور ہر وقت تمہیں اپنا مال جتاتی رہے، اور اگر حسن زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ حسن کی وجہ سے اس کا دماغ اوپر چڑھ جائے، تمہیں وہ نہ ملے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ وہ اچھی عورت ہے جو دین والی ہو چاہے اس کا حسن خراب ہو۔ تو ہم یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں مال بھی مبارک، یہ بھی دیکھنا چاہیے فیملی میں، کیونکہ کفو ضروری ہے، مال بھی ایک فائنینشیل سٹیٹس کی برابری ایک حد تک دیکھنی چاہیے، ویری گڈ، خوبصورتی بھی ایک درمیانی دیکھنی چاہیے، لیکن پرائرٹی جو چیز ہونی چاہیے وہ دین ہونی چاہیے۔